بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سے علماء کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں، جن میں کچھ روایات بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے۔ اسٹرابری جہنمیوں کی خوراک ہوگی، جسے قرآن کریم میں زقوم کہا گیا ہے۔ موسمی کھٹا میٹھا پھل اسٹرابری ہر عمر کے افراد کی پسند ہے۔ اسٹرابری بناوٹ میں نہایت خوبصورت اور کھانے میں لذیذ اور فرحت بخش پھل ہے، جسے انسانی مجموعی صحت کی ضمانت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹرابری کی 600 سے زائد اقسام پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب اسٹرابری سے بننے والی آئس کریم، جیم، فلودہ، میٹھی غذائیں، کیک، ملک شیک، سلاد اور دیگر پکوان نہایت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اسٹرابری کا روزانہ استعمال انسان کی قوت مدافعت کو بڑھانے اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن دوسری طرف آج کل بہت سی ویڈیوز گردش میں ہیں جن میں اسٹرابری کو جہنمیوں کی خوراک یعنی زقوم قرار دیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ زقوم کیا ہے، جسے قرآن نے جہنمیوں کی خوراک بتایا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جبکہ ایک بار اسے شجر ملعونہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد وہ کانٹے دار اور خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوہر یا ٹھوہڑ اور انگریزی میں کیکٹس کا پودا کہا جاتا ہے، جس کا ذائقہ تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز سے پیش کیا گیا ہے: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی ماں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم نے یہ آیت پڑھی: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہوگا۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا کہ اسٹرابری ایک پھل ہے جو زمین سے اگا ہوا ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پاک اور حلال ہیں، اور ان کا کھانا بھی درست ہے، سوائے ان نباتات کے جو زہریلی اور مہلک ہوں یا جو نشاور ہوں، ان کا کھانا جائز نہیں۔ اور یہ پھل نہ تو زہریلا ہے نہ ہی اس میں نشہ ہے، لہٰذا اس ضابطے کے مطابق اسٹرابری کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا اسٹرابری جہنم کا پھل ہے یا جہنمی پھل زقوم سے مشابہت رکھتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹرابری کا جہنم کا پھل ہونا یا جہنمی پھل سے مشابہت رکھنا کسی بھی شرعی و لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ جہنمیوں کے غذا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک غذا زقوم کا پودا بھی ہوگا، اور یہ خاردار کڑوا زہریلا پودا ہے جسے اردو لغات میں تھوہڑ یا ناگ پھنی کا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جہنمی پھل زقوم تو بڑا خوفناک اور تکلیف دہ ہوگا، جبکہ اسٹرابری جسے عربی میں فروالا کہتے ہیں ایک خوشنما اور خوش ذائقہ پھل ہے جو دنیا کے ہر خطے میں کھایا جاتا ہے۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا شریعت، لغت اور عرف کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسٹرابری کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسٹرابری ایک خوش رنگ، خوبصورت اور خوش ذائقہ پھل ہے جس کا جہنمی پھل زقوم سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دونوں نام، صورت، ذائقہ میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں، لہٰذا اسٹرابری اور اسٹرابری کے فلیور والی اشیاء مثلاً بسکٹ، کیک وغیرہ کا کھانا بلا کراہت اور بلا تردد درست ہے۔ اگر آپ اسٹرابری کو پسند نہیں کرتے تو آپ یقیناً غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ اس کے حیران کن فوائد سے ابھی آگاہ ہی نہیں۔ یہ ایک لذیذ اور ارق سے بھرپور غذا ہے، بلکہ یہ کسی بھی طرح سے سپر فوڈ سے کم نہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اسٹرابری اپنی مزیدار میٹھی خوشبو اور ذائقے کی بدولت سب کا پسندیدہ پھل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن اے، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فولیٹ سمیت غذائی اجزاء کا ایک شاندار مجموعہ ہے۔ اسٹرابری آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید تصور کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو بغیر کسی چکنائی سوڈیم اور کولیسٹرول کے مختلف وٹامنز، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے پولی فینولس کہا جاتا ہے فراہم کرتی ہے۔ تاہم ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ آپ کو ڈیمنشیا سے بھی تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔